وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ انہیں میں سے ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے والا خوش بخت ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ بخت مانے نصیب، تقدیر۔ تو جو درود پاک پڑھنے کا عامل ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے، اگر اس کی قسمت اچھی نہ بھی ہو تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا محترم اسلامیو، ہماری گفتگو قسم کے حوالے سے چل رہی تھی اور قسم کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ قسم کسے کہتے ہیں، قسم کھانا جائز بھی ہے یا نہیں، قسم کے الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں، قسم کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر جھوٹی قسم کھانا کیسا ہے، کسی کا حق مارنے کے لیے قسم کھانے کا حکم کیا ہے، جھوٹی قسم کھانے کے نقصانات کیا ہیں، اور قرآن اٹھانا یہ قسم ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اگر غلطی سے قسم نکل گئی، اگرچہ قسم کھانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بھول کر غلطی سے قسم کے الفاظ زبان سے ادا ہو گئے تو کیا قسم ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ اگر کسی کو کسی نے مجبور کیا کہ قسم کھا ورنہ تجھے جان سے مار ڈالوں گا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے کہنے سے قسم نہیں ہوتی، یہ بھی سنا تھا، اور کن الفاظ سے قسم ہو جاتی ہے یہ بھی سنا تھا۔ اب آگے انشاءاللہ یہ سنیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی جائے تو وہ قسم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں تیری قسم، ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، کاروبار کی قسم، روزی کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، شام کی قسم، صبح کی قسم، یار میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے جو قسم کھائی جاتی ہے تو کیا وہ قسم ہو جائے گی، اور اگر ہو جائے گی تو کیا توڑنے پر کفارہ ہوگا یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس کتاب میں سوال ہے کہ کیا غیر خدا کے نام پر کھائی جانے والی قسم ہوتی ہے؟ جواب، غیر خدا کی قسم نہیں، غیر خدا کی یعنی خدا کے علاوہ کسی انسان کی، کسی چیز کی کسی نے قسم کھائی تو قسم نہیں ہوگی۔ مثلا تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہارے جان کی قسم،
اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبے کی قسم، عرش الہی کی قسم، رسول اللہ کی قسم، یوں ہی خدا اور رسول کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے قسم کھائی تو قسم نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کے محبوب ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر چلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ جو شخص قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر سامنے والا اس طرح کی قسم کھاتا ہے تو اس پر اعتماد بھی نہیں کرنا، کیونکہ قسم تو ہوتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو اور اپنی بات بنانے کے لیے، منوانے کے لیے اس طرح کے الفاظ میں تو قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اور بعضوں کا تو تقیہ کلام ہو جاتا ہے، بعضوں کا تو تقیہ کلام ہو جاتا ہے، یعنی جس کو کوئی بھی بات کہنی ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگر قسم نہیں کھاؤں گا تو میری بات کوئی مانے گا ہی نہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، تبھی تو قسم کھا رہا ہے۔ اگر سچا ہوتا اور سامنے والا اس کو سچ جانتا کہ یار یہ سچ بول رہا ہے تو اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ بار بار پر قسم کھائے گا۔ ارے قسم سے میرا نہیں پڑتا پڑ رہا ہے یار، میں اتنے کا لایا ہوں، تو بھائی قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ ارے قسم سے میں چلوں گا، بھائی قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ چلو گے تو ٹھیک ہے، تم اگر اپنے وعدے پہ سچے ہو تو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسلمان کے لیے یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان اپنے نبی کے ہر کام کو اپناتا ہے کہ میرے نبی نے اس طرح کھانا کھایا تو میں بھی ایسے کھانا کھاؤں گا، میرے نبی اس طرح پانی پیا کرتے تھے تو میں بھی پانی پیوں گا۔ تو یار ہمارے اور آپ کے نبی کن الفاظ سے قسم کھایا کرتے تھے؟ جی ہاں، حدیثوں میں وہ الفاظ آئے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی کن الفاظ کے ذریعے سے قسم کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں قسم ارشاد فرمایا کرتے تھے، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، کہ اس ذات کی قسم جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یوں بھی قسم کھاتے تھے، وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہیں تو اس طرح بھی قسم کھا سکتے ہیں، ورنہ نارمل اگر کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا تو یہ قسم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور سمجھنے اور سیکھنے والی ہے کہ کسی نے قسم تو کھائی، لیکن قسم کے بعد ترنت اس نے کہہ دیا انشاءاللہ، تو کیا قسم ہوگی؟ مثال کے طور پر کسی سے کہا کہ قسم کھا شراب نہیں پیے گا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اب شراب نہیں پیوں گا انشاءاللہ، تو کیا اس کی یہ قسم ہو جائے گی؟ تو اس کی قسم اب قسم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انشاءاللہ لگا دیا۔
اور انشاءاللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو، ہاں اگر یہ انشاءاللہ کو تھوڑا بعد میں کہتا، مثال کے طور پر مجھے دیکھیے گا، اگر کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں شراب نہیں پیوں گا انشاءاللہ، پیوں گا کے بعد رک گیا پھر انشاءاللہ کہا تو اب یہ قسم ہو جائے گی، انشاءاللہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر ملا کر کہا، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا اللہ کی قسم انشاءاللہ، تو اب یہ قسم نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، تو یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور اگر یوں کہا کسی نے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا انشاءاللہ، یعنی وقفہ کر دیا، بیچ میں رک گیا، تو اب یہ طلاق ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جو کلمہ کہا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، کسی نے قسم کھائی اور وہ قسم ہم نے پچھلے جمعہ سنا تھا کہ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک یمین لغو، ایک یمین غموس، ایک یمین منعقدہ۔ یمین لغو بولتے ہیں کہ پریزنٹ ٹائم یا پاسٹ ٹائم، یعنی گزرے ہوئے زمانے یا موجودہ زمانے کے بارے میں قسم کھائی جان بوجھ کر۔ مثال کے طور پر کسی نے پوچھا تیرا بھائی گھر میں ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی گھر میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا بھائی 10 بجے گھر سے نکل جاتا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے 11 بجے، تو جب 10 بجے نکل جاتا ہے تو آج بھی نکل گیا ہوگا۔ تو اس نے قسم کھا لی اللہ کی قسم میرا بھائی گھر میں نہیں ہے، پھر گھر میں آ کے دیکھا تو اس کا بھائی موجود تھا، تو یہ قسم لغو ہے، لغو ہے، یعنی یہ قسم کا اعتبار نہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس، قسم غموس۔ غموس کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پچھلے جمعہ سنا تھا کہ جانتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے لیکن وہ بات گزرے ہوئے زمانے کی ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا تیرا بھائی آ گیا، اور اس کو معلوم ہے کہ میرا بھائی کل آ چکا ہے، لیکن اس نے کہا خدا کی قسم میرا بھائی کل نہیں آیا، نہیں آیا، پاسٹ کی بات ہے نا، تو اب یہ یمین غموس ہے، کفارہ تو نہیں دینا پڑے گا لیکن گناہ گار ہوگا، توبہ کرنی پڑے گی۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ، قسم منعقدہ اسے کہتے ہیں کہ فیوچر کی قسم کھائے۔ مثال کے طور پر اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں چوری نہیں کروں گا، کروں گا، فیوچر کی ہے نا بات، آنے والے زمانے کی بات ہے۔ اگر آنے والے زمانے کی بات پر قسم کھائی اور توڑ دیا تو اس پر شریعت کہتی ہے کہ اس شخص کو اپنی قسم کے توڑنے پر کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 4 چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یا تو غلام آزاد کرے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے دونوں ٹائم، صبح بھی اور شام کے بھی، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، کپڑا دے دے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، جیسے کہ آج کل غلام نہیں ملتے، تو اب غلام نہیں ملتے تو اب اس کے بعد کون سا آپشن ہے؟ کھانا کھلانے کا، تو کھانا کھلائے۔ اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو کپڑا پہننا ہے، یعنی جوڑا دے 10 مسکینوں کو۔ اگر جوڑا بھی نہیں دے سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا،
تو لگاتار 3 روزے رکھنے پڑیں گے، 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، تیسرے دن نہیں رکھ پایا تو اب پھر سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو، یعنی بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں شراب نہیں پیوں گا اللہ کی قسم، اور اس نے پی لی تو قسم ٹوٹ گئی، اب کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کفارہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اب غلام تو آزاد نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے دے۔ اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، غریب آدمی ہے تو 3 روزے رکھے گا لگاتار۔ پیارا محترم اسلامی بھائیو، ہمارے معاشرے میں کتنی قسم لوگ ایسی کھا لیتے ہیں جن پر کفارہ بن رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ کفارہ نہیں ادا کرتے۔ اور کہتے ہیں یار اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بھائی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے ہی تو کفارے کا نظام رکھا ہے، اور یہ اس لیے نظام رکھا ہے تاکہ آدمی قسم کھانے سے بچے۔ جب 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کپڑا دے گا یا 3 روزے رکھنے پڑیں گے تو پھر اس کو احساس ہوگا یار قسم جلدی سے نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اگر ٹوٹ گئی تو دقت ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے، جیسے کسی نے قسم کھایا کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، قسم ہو گئی۔ اب اگر نماز پڑھے گا تو قسم ٹوٹے گی، تو اب کیا کرے وہ؟ قسم کو اپنا پورا کرے یا نماز پڑھے؟ تو شریعت نے بتایا ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کی قسم کھائے جو اس کے لیے بہتر ہے تو قسم کو توڑ دے اور وہ چیز کرے، اور ادھر کفارہ دے دے، کیونکہ دیکھو نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو اب جہنم سے بچنے کے لیے قسم کو توڑ دے، کیونکہ قسم کا کفارہ ادا کرنا بہت تھوڑا سے ہے، لیکن جہنم سے بچنا، جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا یہ بہت سخت ہے۔ ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پر قسم کھا لی تھی، حالانکہ وہ بات نیکی والی تھی کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا۔ جب یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا تو ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو بعض ہمارے ہوتے ہیں کہ جو یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم لڑائی ہوئی بھائی بہن میں یا بھائی بھائی میں یا رشتہ داروں میں تو قسم کیسے کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم نہ تو میرے جنازے میں آنا اور اللہ کی قسم میں نہ تیرے جنازے میں آؤں گا۔ اب قسم کھا لی، اب کچھ معاملات ہوئے، اب کچھ وقت گزرا، پھر پیار محبت ہو گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب تو کہتے صاحب میں تو قسم کھا لیا تھا اب اس کی مٹی میں نہیں جاؤں گا، تو وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ قسم توڑ دیں۔ توڑنے کے لیے یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ صاحب سب کو بلاؤ، میں نے یہ قسم کھائی تھی آج میں قسم توڑ رہا ہوں، نہیں، بس مٹی میں شرکت کر لے تو قسم خود بخود ٹوٹ جائے گی، اور مٹی میں شرکت کرنے کے بعد آگے کفارہ دے دے، اور ترنت ضروری بھی نہیں ہے آج دے دے، کل دے دے، پرسوں دے دے، 1 مہینہ بعد دے دے، کفارہ دے دے۔ اچھا، مسکینوں کو اگر کھانا کھلا رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سنیے کہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھلانا ہے، اور جن 10 مسکینوں کو صبح کھلایا ہے انہیں کو شام کو بھی کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہ 10 صبح جن کو کھلایا تھا وہ نہیں مل پائے، شام کو دوسرے مسکینوں کو کھلا دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو پھر یہ کرے کہ ہر ایک مسکین کو 1 صدقہ فطر دے دے۔ صدقہ فطر یعنی اگر گیہوں کے اعتبار سے دے رہا ہے تو 2 کلو 45 گرام گیہوں دے دے، اور کشمش، جو اور کھجور کے اعتبار سے دے رہا ہے تو 4 کلو 90 گرام دینا پڑے گا۔
अगर उसके पास गेहूं भी नहीं है, खजूर भी नहीं है, किशमिश भी नहीं है, तो इनकी कीमत दे दे। मिसाल के तौर पर गेहूं के एतबार से 2 किलो 45 ग्राम, तो गेहूं अगर मार्केट में मिलता है 20 रुपए किलो, तो 2 किलो के 40 हुए, 45 ग्राम के 1 रुपए हुए, 50 ग्राम के 1 रुपए हुए, तो 45 ग्राम में 5 ग्राम और मिला ले तो 50 ग्राम हो गया, तो यानी 41 रुपया। 10 मिस्कीनों को 41 रुपया दे दे, इसका कसम का कफारा अदा हो जाएगा। अब ना सुबह देने की जरूरत है और ना ही शाम को देने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक मसला और है कि मिसाल के तौर पर 10 मिस्कीनों को हमने पैसा दिया, तो देते वक्त नियत भी होनी चाहिए कि ये कसम के कफारा की रकम है। अगर हमारे जहन में ये नहीं है कि ये कसम का कफारा है और कोई फकीर मिला हमने उसको दे दिया, तो कसम का कफारा अदा नहीं होगा, नियत भी जरूरी है। हाँ, यहाँ पर एक है कि पहले नियत नहीं थी, हमने एक फकीर को दे दिया, अभी उसने खर्च नहीं किया, तो उसके खर्च करने से पहले अगर हमने नियत कर ली कि ये रुपया कसम के कफारे के हैं, तो अब हमारा कसम का कफारा अदा हो जाएगा। और अगर वो आपसे पैसा लिया और जाके कोई चीज खरीद लिया, पैसा खर्च कर डाला, तो अब हम नियत नहीं कर सकते, अब फिर से हमें कफारा अदा करना पड़ेगा। कसम का कफारा देंगे किसको? ये जो मांगने वाले होते हैं, क्या इनको देंगे? नहीं साहब, शरई फकीर को देंगे। शरई फकीर उसे कहते हैं जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनकी रकम उसके पास ना हो। यानी कोई भीख तो मांगता है, लेकिन भीख मांगते मांगते 52.5 तोला चांदी की रकम, मिसाल के तौर पर आज चांदी मिल रही है 80,000 रुपये किलो, तो 52.5 तोला चांदी ये बनती है तकरीबन 600 ग्राम। 600 ग्राम हम समझने के लिए 500 ग्राम ले लेते हैं, यानी आधा किलो चांदी। अब आधा किलो चांदी कितनी की होगी? 40,000 की होगी। अगर कोई फकीर मांगने वाला ऐसा है कि उसके अकाउंट में या कैश या माले तिजारत 40,000 रुपया उसके पास है, तो हम उसको कसम का कफारे की रकम भी नहीं दे सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते, फितरा भी नहीं दे सकते। अगर देंगे तो अदा नहीं होगा, और उसको लेना भी हराम है, उसको लेना भी हराम है। इसी तरह औरतें भीख मांगती हैं। आप ये मत समझिएगा कि मस्जिद के बाहर औरतें भीख मांगते हैं तो इनका पत्ता काटा जा रहा है, पत्ता नहीं मसला। इनको आप दें, सदका दें, सदका नाफिला दें, ज़कात ना दें, क्योंकि ज़कात देंगे तो अदा नहीं होगी। और औरतों के बारे में आपको भी मालूम होगा, कुछ ना कुछ ज़ेवरात होते ही होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी औरत के पास कुछ नहीं है, लेकिन 1 तोला सोना है, और 1 तोला सोना ये मामूली सी बात है, औरतों के पास जब शादी होती है तो दिया जाता है। अगर 1 तोला सोना है तो सोना मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये किलो है, और 50,000 रुपये का 10 ग्राम है 1 तोला, और यहाँ माली के निसाब 40,000 में हो रहा है, तो वो औरत 1 तोला सोना रखने की वजह से माली के निसाब है, अब वो ज़कात नहीं ले सकती, फितरा नहीं ले सकती। हाँ, इमदाद ले सकती है, नफली सदका ले सकती है कि यूं ही आपने उसकी मदद कर दिया, तो ये ले सकती है। लेकिन ऐसी औरतों को या ऐसे आदमियों को मांगना हराम है। शरीयत ने मांगने की इजाजत उस शख्स या उस मर्द या औरत को दी है जिसके पास सत्र छुपाने के लिए कपड़ा ना हो और खाने के लिए कोई सामान ना हो, उसको मांगने की इजाजत है।
اگر کسی کے پاس ایک دن یا ایک ٹائم کے کھانے کا موجود ہے تو وہ بھی سوال نہیں کر سکتا، یعنی مانگ نہیں سکتا کہ مجھے دو، اگر مانگے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جس کو دیکھو وہ مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو یہ بہت سخت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ سماعت فرمائیے کہ اگر کوئی فقیر، اور فقیروں کی عادت بھی ہوتی ہے اللہ کے واسطے دے دیجئے، اللہ کے واسطے دے دیجئے، اگر اس طرح کوئی فقیر مانگتا ہے تو کیا اس کو دینا چاہیے؟ تو اس کو دینا چاہیے، اگرچہ وہ لینے میں گناہ گار ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی فقیر کسی کے پاس گیا، حالانکہ اس کو مانگنا جائز نہیں تھا لیکن اس نے کہا اللہ کے واسطے دے دو، تو حدیث میں آیا کہ اگر یہ شخص جس سے مانگا جا رہا ہے نہیں دے گا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا بدن کانپ رہا ہوگا، لہذا اس کو دے۔ لیکن یہ جو مانگا کہ اللہ کے واسطے دے دو، یہ بہت سخت آزمائش میں آ گیا کہ دنیا کی حقیر دولت مانگنے کے لیے اللہ کو داؤں پہ لگا دیا۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ اگرچہ اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے تو بھائی تو جان۔ ایسے ہی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جب آپ لوگوں کو دکھا کرتے تھے، اس وقت کی بات ہے، روایتوں میں آیا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے خضر اللہ کے واسطے مجھے کچھ دیجئے، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ آب حیات پیے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ابھی بھی زندہ ہیں لیکن لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے، اور ہر سال حج کرنے بھی جاتے ہیں اور حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا۔ تو آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ اے سائی مانگنے والے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایسا کر تو مجھے کو لے جا اور کسی مارکیٹ میں بیچ دے، جو رقم تجھے ملے اس کو تو رکھ لینا۔ وہ فقیر آپ کو پکڑا، مارکیٹ میں لے گیا اور آپ کو بیچنے کے لیے بولی لگانے لگا۔ ایک آدمی آیا، اس نے خریدا، اس کو رقم دی، ساحل چلا گیا۔ تو روایت میں بتایا گیا کہ دیکھو یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ کا واسطہ دے کر مانگے تو اس کو دینا چاہیے، کیونکہ خضر علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے اپنے آپ ہی کو بکوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واسطہ کس کا دے رہا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن وہ فقیر بہت آزمائش میں آ جائے گا کہ اللہ کو دنیا کی ذلیل حقیر دولت، وہ بھی تھوڑی سی کے لیے اللہ کو داؤں پہ لگا دیا۔ تو لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک واقعہ سنیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے آپ کو اپنا جبہ دیا اور کہا محمود غزنوی جب بھی کوئی مشکل آئے اس جبے کی برکت سے دعا کرنا، اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ آپ نے وہ جبہ لے لیا۔ ایک جنگ میں آپ جنگ کر رہے تھے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے وہ جبہ نکالا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ میرے پیر و مرشد کے اس جبے کی برکت سے مجھے فتح دے دے۔ لہٰذا دعا قبول ہوئی اور ترنت فتح ہو گیا قلعہ۔ رات کو جب سوئے تو آپ کے پیر و مرشد خواب میں آئے اور کہا اے محمود غزنوی تم نے میرے جبے کی اہمیت نہ جانی؟ کہا حضور کیا ہو گیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جب مشکل آئے تو دعا کر لیا کرنا جبے کے واسطے سے، میں نے کر لیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ محمود اگر تو جبے کے واسطے سے یہ دعا کرتا کہ اے اللہ ان تمام قلعے والوں کو ایمان کی دولت دے دے تو یہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن تو نے صرف فتح ہی مانگی۔ تو پیارے اسلام بھائیو اللہ کو ذلیل دولت کے لیے واسطہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔